مسجد کو اچھا تعمیر کرنے اور اس میں نقش و نگار یعنی انگریونگز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اسے غلط قرار دیتے ہیں اور قیامت کی نشانی بتاتے ہیں۔ تو ویورز، ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں کی اس ایپیسوڈ کا یہی ٹاپک ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں وہ مسجدیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیاں ویب سیریز لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ ایک اور قیامت کی نشانی کے بارے میں بات ہوگی۔ نہایت توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ آج آپ نے شامل رہنا ہے۔ ڈیئر ویورز، مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور مغرب کی طرف ایک پرانا گاؤں ہے۔ اب اگر مسجد نبوی سے چلنا شروع کریں تو تقریباً 40 منٹ میں آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں ہجرت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اسی گاؤں میں پہلے قیام فرمایا۔ اسی جگہ پر نبی پاک کا پہلا پڑاؤ تھا اور اس جگہ کو قباء کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں مسجد قباء قائم ہے، جس کا نام اسی گاؤں کے نام پر رکھا گیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام قباء میں 10 راتوں سے زیادہ قیام فرمایا اور اپنے قیام کے دوران سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی نبی پاک کے ہمراہ بنفس نفیس انہوں نے شرکت کی۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا جب صحابہ کرام پتھر اٹھا کر اور سامان اٹھا کر نبی پاک کو دیتے اور پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے ان دیواروں میں نصب فرما رہے ہوں گے۔ کتنی مبارک وہ مسجد ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی گزری، اس دوران پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن کبھی تو پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ مسجد قباء کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بیان فرمائی۔ جی ہاں، یہ وہ شاندار مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس پہ کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ شاندار مسجد ناظرین جس کی فضائل احادیث کریمہ میں بھی موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے پھر اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے اور مسجد قباء میں ہمیں نوافل پڑھنا نصیب فرمائے۔ ڈیئر ویورز، مسجد قباء کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ اسلام میں تعمیر ہونے والی پہلی ایسی مسجد ہے جس میں حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر نے علل اعلان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ مزید یہ کہ یہ وہ پہلی مسجد ہے جو عام مسلمانوں کے لیے تعمیر کی گئی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی اسلام میں کئی مساجد بنائی گئی تھی لیکن وہ عام مسلمانوں کے لیے وقف نہ تھی، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد جو آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے صحن میں تیار کی تھی۔ It doesn't need any explanation۔ اس بات پر کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی یہ مسجد کیسی شان والی ہے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضوں کے مطابق مساجد کی تعمیر میں فرق آتا گیا اور اب ہر مسجد کی تعمیر کرنے والا اللہ کے گھر کو اچھے سے اچھا تعمیر کرنے اور خوبصورت بنانے کی عموماً کوشش کرتا ہے۔ مسجد کو اچھا تعمیر کرنے اور اس میں نقش و نگار یعنی انگریونگز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اسے غلط قرار دیتے ہیں اور قیامت کی نشانی بتاتے ہیں اور اس بارے میں کچھ احادیث بھی سناتے ہیں۔ تو ویورز، ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں کی اس ایپیسوڈ کا یہی ٹاپک ہے۔ آئیے اب آپ کو وہ احادیث سناتے ہیں کہ جس میں مساجد کی قیامت کی نشانی ہونے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ شہرت، ریاکاری، بڑائی، سپیریورٹی کی نیت سے مسجدیں تعمیر کریں گے. یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو مسلمان ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بڑی بڑی شاندار مسجدیں بنائیں گے اور پھر ان مساجد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ میری مسجد تمہاری مسجد سے زیادہ اونچی ہے، زیادہ شاندار ہے. میرے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد تمہارے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد سے زیادہ اچھی اور خوبصورت ہے. میرے گاؤں کی مسجد تمہارے گاؤں کی مسجد سے زیادہ لمبی اور چوڑی ہے. ڈیئر ویورز، ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ جب مسجد تعمیر کرنے کے معاملے میں فخر کرنے لگ جائیں گے. اور جگہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں وہ مسجدیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے. ڈیئر ویورز، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی احادیث مبارکہ واقعی کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی تعمیرات کرنا ہی منع ہو جائے گا، بلکہ اللہ پاک کے گھر مسجد کو کوئی اچھی نیت کے ساتھ اچھے سے اچھا بنائے گا تو اس کے ثواب اس کو اتنا ہی زیادہ ملے گا. اب بات ہے نیت کی. اس نیت سے اونچی اور پختہ اور شاندار بنانا کہ اسلام کا نشان ہے اور اس سے کفار کی نظروں میں اسلام کی عظمت اور ہیبت پیدا ہوگی، اللہ پاک اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوں گے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بیت المقدس کی تعمیر اور اس کی خوبصورتی پر پورا زور لگایا، یہاں تک کہ مسجد کے گنبد کی چوٹی پر چراغ نما ایک بلب لگایا، اس کی میلوں دور تک روشنی نظر آتی تھی، یہاں تک کہ 12 میل تک چرخہ کاٹنے والی عورتیں اس کی روشنی میں اپنا چرخہ کاٹتی تھیں. بدبخت بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران و برباد کیا تو نہ صرف چراغ نما جو بڑا بلب تھا مسجد شریف سے تمام سونا چاندی اور تمام جواہر و لال اپنے شہر بابل لے گیا. اس سامان کو 1,70,000 اونٹوں پر لادا گیا تھا. کتنا سامان ہوگا بیت المقدس میں جس کو لے جانے کے لیے کم و بیش 1,00,000 کے قریب اونٹ استعمال کیے گئے، 1,100,000 کیملز جس کو لے کر جا رہے ہیں. امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو مسجد فخر و ریا اور نمود و نمائش یعنی شو آف کے لیے یا رضائے الہی کے بجائے کسی اور نیت سے کی جائے یا معاذ اللہ حرام مال سے بنائی گئی ہو، وہ بھی مسجد درار کی طرح ہے. یعنی وہ مسجد ہے جس کو نبی پاک نے ڈھا دینے کا حکم دیا تھا. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں عالی شان مسجد تعمیر کرنے پر اور زیادہ مساجد بنانے پر ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. ان کے دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، خود انہیں اپنے دلوں کا حال اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کی نیت سے عالی شان سپلینڈڈ بیوٹیفل خوبصورت مسجد بنائی ہے تو ان کا یہ عمل لائق تحسین ہے اور اجر و ثواب کا انشاءاللہ باعث ہوگا. اور اگر ان کی نیت یہ نہیں ہے بلکہ خوبصورت مساجد سے بھی معاذ اللہ ریاکاری، شو آف، پراؤڈ، فخر، بڑائی کا اظہار مقصود تھا اور زبان سے لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ جو حدیثیں سنی ابھی ہم نے ان سے وہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی نیت کی اصلاح کریں. لیکن یاد رہے ویورز، کسی کے دل کا حال ہم نہیں جانتے. ہمارے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر یہ کہہ سکیں کہ یہ بڑائی کے لیے، فخر کے لیے، شو آف کے لیے عمل کر رہا ہے. اپنے بارے میں تو ہمیں ضرور چیک کرنا چاہیے، کسی پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. یاد رہے کہ کسی کے دل کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کا حال معلوم کر سکیں. اس لیے بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے. الزام لگانے کی شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس نے جناب فخر و ریاکاری کے لیے مسجد تعمیر کی تھی. اس حوالے سے ایک روایت ایک اور سناتا ہوں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کا سب سے برا عمل یہ ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں سونے کا پانی پھیرنے لگیں تو یہ اس وقت ہے جب محض تفاخر کے طور پر بغیر کسی فائدے کے مسجد میں نقش و نگار کیا جائے. البتہ بطور تعظیم مسجد کو خوبصورت بنانا نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے، کیونکہ مساجد اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دین کی علامت اور اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے اس کی تعظیم بھی مستحب اور باعث ثواب ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب.
ترجمہ یعنی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ دلوں کی پرہیزگاری فرمائی اللہ کی نشانیوں کی رسپیکٹ تعظیم کرنے والوں کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک اور جگہ قرآن پاک میں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یعنی جو آداب کی چیزوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ڈیئر ویورز، ہمیں پتہ چلا کہ قرآن بھی اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنے تعظیم کرنے والوں کو گویا انعام عطا فرما رہا ہے، اجر کا اعلان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ سمری یہ ہے کہ مسجدوں میں تزئین و آرائش ڈیکوریشن اگر اچھی نیت سے کی جائے تو جائز ہے، مستحب ہے، ثواب کا باعث ہوگی، اور اگر نیت خدا نہ خواستہ خراب ہوگی تو گناہ ملے گا۔ لیکن یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ مسجدیں بھی اچھی اور عمدہ بنائی جائیں، ان میں ایسے نقش و نگار کیے جائیں جو نمازی کو نماز کے دوران الجھن میں نہ ڈالے، اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ بندہ نماز پہ کم توجہ دے، ان چیزوں میں کھو جائے۔ اور اس بات کی دلیل علامہ بیضاوی کی اس بات سے بھی ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں مسجد کا پختہ فرش اور نقش و نگار اور زینت امور مسجد کی آباد کاری میں شامل ہیں کہ مسجد نبوی میں فرش سب سے پہلے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھایا، اور اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں مسجد نبوی میں پتھر بچھے ہوئے تھے، اور پتھر بچھانے کا کام اس طرح شروع ہوا کہ ایک رات بارش کی وجہ سے مسجد نبوی شریف کی زمین گیلی ہو گئی، پھر جو شخص مسجد میں آتا اپنے ساتھ جھولی میں پتھر لاتا اور نیچے بچھا کر اس پر نماز پڑھتا تھا تاکہ کیچڑ سے بچے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کیا عمدہ بچھانا ہے، اور حکم دیا کہ تمام مسجد میں پتھر بچھائے جائیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پتھر نہیں بچھائے گئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں پہلی بار پکا فرش بنا دیا۔ لیکن سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات دھیان میں رکھنی ہے کہ مسجدیں بنانے سے زیادہ اہم مسجدیں بھرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بہت عمدہ بن جائے، خوبصورت بن جائے، مگر نماز کے وقت بھی خالی خالی محسوس ہو۔ شاعر مشرق کہتے ہیں نا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اللہ کرے ہم مسجدیں بھی بنائیں اچھی نیتوں کے ساتھ، اور پھر اس کی آباد کاری بھی کریں۔ نمازی بھی تو ہونے چاہیے نا۔ سبحان اللہ۔ ایک رسپانسبل مسلمان ہونے کا مظاہرہ کیجیے اور نماز با جماعت مسجد میں پڑھنے کی عادت بنائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور بازار میں نماز ادا کرنے سے 25 درجے افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی ایک خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل اس پر رحم فرما۔ اور جب تک ہم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نماز ہی میں ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تک وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے یا کوئی بات نہ کرے تو فرشتے عرض کرتے رہتے ہیں اے اللہ عز و جل تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں مساجد سے محبت نصیب فرمائے اور ہر نماز با جماعت مسجد میں پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، علماء کہتے ہیں جب کسی کا ایمان چیک کرنا ہو، کسی کے ایمان کی طاقت کو چیک کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس کا تعلق مسجد سے کیسا ہے، مسجد میں کتنا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا بڑی پیاری بات لکھی کتابوں میں کہ مومن کی مثال ایسی ہے جب وہ مسجد میں ہوتا ہے نا جیسے فش ان دا واٹر، مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو کتنی پرسکون ہوتی ہے، ریلیکس ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں ذرا چیک کیجئے نا، ہم جب مسجد میں جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایسا فیل کرتے ہیں کہ فش ان دا واٹر۔ انفارچونیٹلی کئی لوگ ایسے بھی دکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے مسجد میں تو آئے ہیں مگر مچھلی پانی کے باہر ہے، فش آؤٹ آف دا واٹر ہے، بے چین ہیں، بے کل ہیں، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، جلدی نکلنا ہے، بس سلام امام صاحب نے پھیرا اور بھاگنا ہے، سب سے آخر میں آنا ہے۔ اگر کبھی 1-2 منٹ نماز لیٹ ہو جائے تو امام صاحب سے الجھ پڑتے ہیں کہ حضرت آپ نے 2 منٹ لیٹ کر دی، آج آپ نے لمبی دعا کروا دی۔ ذرا سوچئے نا اللہ کے گھر میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ اگر 2-4 منٹ زیادہ بیٹھنے کو مل گیا ہے تھوڑی سی دیر بیٹھا کرے نا۔ دنیا میں کوئی بہت بڑا آدمی ہمیں اپنے گھر بلائے اور زیادہ دیر بٹھائے تو اچھا لگتا ہے نا کہ یار بلایا بھی اور گھر میں بہت ٹائم دیا مجھے۔ اللہ کے گھر میں ٹائم نہیں گزارنا۔ چیک کیجئے اپنے دل کو، جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا نا، جس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے مسجد میں جا کر، پلیز ٹرائی ٹو چیک یور ہارٹ۔ کہیں دل میں ایسی پرابلم تو نہیں ہو گئی کہ میں اللہ کے گھر میں جا کر ہی بے چین ہو جاتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسجدوں سے پیار عطا فرمائے۔
ایک اور آخری بات، جو لوگ کہتے ہیں نا میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا، یاد رکھیے جناب، آپ نہیں جاتے، آپ کو بلایا نہیں جاتا۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے گھر میں وہی جا سکتا ہے جس کو رب بلاتا ہے۔ اگر آپ نہیں جاتے نا مسجد میں تو توبہ بھی کریں ساتھ اللہ سے کہ اللہ میں اتنا گناہ گار ہو گیا کہ اب تیرے گھر کا مہمان بھی نہیں بن سکتا۔ تو یاد رکھیے مسجد سے دوری اچھی نہیں ہے، جب وہ کریم کا گھر ہے۔ آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ہم اپنے مہمان کو خوش کر کے بھیجنا چاہتے ہیں نا، ایوری بڈی ٹرائی ٹو رسپیکٹ ہز گیسٹ اینڈ ٹرائی ٹو، اس کی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہو کر جائے، وہ ہیپی ہو کر جائے۔ جب اللہ کے گھر میں جائیں گے تو اللہ خوش کر کے نہیں بھیجے گا، ہماری جولیاں بھر کے نہیں بھیجے گا۔ تو مسجد جایا کریں، بیٹھا کریں، ریلیکس وہاں جا کر رہیں اور خوب عبادت کریں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگلے پروگرام میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ